بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ آپ کی خدمت میں علی اختر آوان۔ ناظرین، اولاً آپ تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، پسند کیا اور اظہار خیال کیا۔ ہم آپ کی طرف سے تجاویز و آراء اور تنقید و اختلاف کو بھی ویلکم کریں گے۔ اسی طرح موضوعات کے انتخاب میں بھی آپ اپنی پسند اور ناپسند بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، بدلتے بلکہ پہم اور مسلسل بدلتے عالمی حالات اور تیزی سے رونما ہونے والے واقعات مستقبل میں صورتحال کی سنگینی اور شدت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہر درد مند دل رکھنے والا فرد دکھی اور تشویش میں مبتلا ہے۔ سب سے اہم معاملہ امت مسلمہ کی حیات و بقا کا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امت یعنی وحدت ملت کا اب کوئی تصور دنیا میں کہیں ہے بھی؟ عصبیتوں کا شکار اور تعصب میں مبتلا تصور قومیت تو ہے، امت کہاں ہے؟ بقول اقبال، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ 56 اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہیں، تو بھائی شراب کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ وہ ایک الگ بات کہ اسلامی ریاست پاکستان کے چیف جسٹس کی ذاتی طور پر پکڑی ہوئی شراب بھی شہد بن جاتی ہے، جہاں اس طرح کی کرامات و تصرفات رونما ہوتے ہوں، کیا اسے اسلامی معاشرہ کہیں گے؟ دوسری بات، امت مسلمہ کی ایک اکائی کے طور پر موجودگی اور شناخت اور اتحاد تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو اگر ہم صرف اختلاف کے آداب اور احترام باہمی کے طریقے ہی سیکھ لیں تو بڑی غنیمت ہے، تاکہ کم از کم ایک دوسرے کو برداشت ہی کر سکیں۔ تسلیم اور قبول کرنا پھر بہت بعد کی بات ہے۔ صرف قومیت کی بنا پر ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ ایک ایک اور ہر ایک اسلامی ملک میں مختلف الخیال اور مختلف المسالک گروہ جس طرح متحارب اور ایک دوسرے کی تکفیر میں مصروف عمل ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوسٹ میں ہماری اسی ذہنی کیفیت کی عکاسی کی گئی ہے کہ ایک عرب شیخ دوسرے عرب شیخ سے پوچھتا ہے کہ یا شیخ آخر ہم اسرائیلیوں اور یہودیوں سے کب لڑیں گے؟ تو دوسرا شیخ جو غالباً بڑا اور سمجھدار بھی ہوتا ہے جواب دیتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافر لوگوں سے زیادہ اپنے کافر نفسوں سے لڑنے اور جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی جہالت سے جہاد کی ضرورت ہے۔ حسن اخلاق، عظمت کردار، قوت تخلیق، تصور وقار اور جرت اظہار سے محروم لوگ یا قومیں دنیا میں کوئی نمایاں اور قابل ذکر مثال نہیں بن سکتے۔ فکری و نظریاتی یقین و پختگی سے لے کر علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی تک ہر شعبے میں پسماندگی و محرومی کے ساتھ محض دعائیں اور تمنائیں عزت و انقلاب کے دروازے نہیں کھول سکتی۔ بقول اقبال، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بطور فرد و قوم اپنی داخلی حالت پر غور کر کے
اپنے معاشرتی رویے کو بدلنا اور مستقبل میں اپنی منزل کا تعین کر کے اپنی نسلوں کی تربیت کا مؤثر اہتمام کرنا ہوگا۔ آئیے اس پر سوچ بچار کریں اور عملی اقدام کا آغاز کریں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور ملتے ہیں اس کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کو کردار سازی کی اشد ضرورت ہے۔ دین یا اسلام محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا تسبیح، ذکر، اذکار اور محافل و مجالس کے انعقاد کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہمہ وقت اور مستقل معاشرتی رویے اور کردار کا نام ہے جو ہمیشہ بھلائی پر مشتمل ہوگا۔ ناظرین، جس معاشرے میں دکانوں پر لکھا ہو جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، مگر بازار میں خالص دودھ، خالص شہد، خالص دیسی گھی، بلکہ اصلی و خالص دوائی تک نہ ملتی ہو، جہاں تھانوں میں واضح لکھا ہو کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دوزخی ہیں، اور صبح و شام ہر وقت رشوت کا بازار گرم رہتا ہو، جہاں عدالتوں میں قرآنی حکم لکھا ہو کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ترین ہے، مگر عدل کو ترستے لوگ خوار ہو کر قبروں میں جا سوئیں، جہاں اگر مسجد میں لکھا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے اور پھر بھی جوتیاں اور ٹونٹیاں چوری ہوتی ہوں، مگر وہیں پر لکھ دیا جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور چوری بند ہو جائے، تو کیا ہم اسے ایک اسلامی معاشرہ کہیں گے؟ ناظرین، دین نے مجھ سے معاشرتی سطح پر سب سے پہلے، حتیٰ کہ عبادت سے بھی پہلے، دو چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں۔ نمبر 1 طہارت و صفائی اور پاکیزگی، اور نمبر 2 نظم و ضبط، ترتیب اور ڈسپلن۔ یعنی نماز سے بھی پہلے وضو کی حاجت ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو ترتیب کے ساتھ قائم کرنا ضروری ہے۔ مگر ہم دنیا کے گندے ترین اور دا موسٹ انڈسپلنڈ سوسائٹیز اور ماحول میں رہتے ہوں تو کس منہ سے خود کو مسلمان کہیں گے؟ جب صفائی نصف ایمان ہے تو گندے معاشرہ و ماحول میں رہنے والے آدھے ایمان سے تو ویسے ہی محروم ہیں، جبکہ بقیہ آدھے پر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات کھڑے ہوں، تو پھر کیسا اسلام اور کہاں کے مسلمان؟ اس پر تھوڑا نہیں، پورا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سوچئے۔ مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس صورتحال پر پشیمان اور پریشان ہیں اور تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا کیجئے اور مستقبل کو محفوظ بنائیے۔ اس کے لیے کچھ ضروری اجزاء، لائحہ عمل اور تجاویز انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں پیش خدمت کی جائیں گی۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے اور تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔